اقبال اپنے بارے میں خود کہتے ہیں، مثنوی مسافر، وقت است کہ بخشائم میں خانہ رومی باز، وقت است، وقت آ گیا ہے کہ بخشائم، کہ میں کھولوں میں خانہ رومی باز، میں خانہ رومی کو ایک بار پھر کھولوں، وقت آ گیا ہے کہ میں خانہ رومی کو ایک بار پھر کھولوں۔ ٹیون کہتے ہیں جسے انگریزی میں۔ کیوں کھولوں میں خانہ رومی کو؟ کیوں کھولنا ہے اقبال نے؟ پیران حرم دیدم در صحن کلیسا مست، میں نے حرم کے پیروں کو صحن کلیسا میں یعنی چرچ کے کورٹ یارڈ میں مست دیکھا ہے۔ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ میں مولانا رومی کے مے خانے کو دوبارہ کھولوں اور جو شراب مولانا رومی سے ملتی تھی وہ دوبارہ بانٹنا شروع کروں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے دور حاضر کے مولوی، ان کے اسکالرز، ان کے اسپرچول لیڈرز ویسٹرن سیولائزیشن کی شراب میں مست۔ اب یہ بات ساری میٹافورز میں ہو رہی ہے، یعنی ستاروں میں بات ہو رہی ہے۔ سوال یہ اٹھے گا کہ اقبال کا مے خانہ کیا ہے اور یہاں جو شراب ملتی ہے وہ کیا ہے؟ تو اقبال پر کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ وہ شراب کا بہت ذکر کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنی لا علمی کی وجہ سے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس مے خانے کا یا شراب کا ذکر اقبال کرتے ہیں وہ مسٹیکل ہے اور اسپرچول ہے۔ اقبال کے ہاں ملنے والی شراب جس کو وہ بادہ درینہ کہتے ہیں، روحانی شراب، اقبال کی شراب کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے اس دنیاوی مشروب سے جو انسان کو انٹاکسیکیٹ یا بدمست کرتا ہے اور جس کو ہمارے دین نے حرام ٹھہرایا۔ اقبال کے مے خانے یا شراب خانے کی شراب انسان کو اور زیادہ انلائٹن اور ایلیومینیٹ کرتی، اور اسی کے بارے میں اقبال خود بتاتے ہیں۔ اقبال کی مشہور نظم شکوہ کا آخری بند، چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں۔ اقبال اپنے آپ کو بلبل تنہا کہہ رہے ہیں کہ میں ایک بلبل رہ گیا ہوں اس باغ میں جو بلبل تنہا ہے اور نوا سرائی کر رہا ہے، اپنے باغ کے لوگوں کو جگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو دعا کریں، چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگے درا سے دل ہوں، یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اسی بادہ درینہ کے پیاسے دل ہوں۔ کون سی بادہ درینہ؟ کون سی اولڈ وائن؟ بادہ درینہ کا مطلب ہے اولڈ وائن۔ اجمی خم ہے تو کیا، میں تو حجازی ہے میری، خم کہتے ہیں مٹکے کو، اجمی خم ہے تو کیا، یعنی میرے پاس اگر مٹکا اجمی ہے، میں عرب کا رہنے والا نہیں ہوں تو کیا، میں تو حجازی ہے میری، لیکن جو شراب ہے میری وہ خالصتاً حجاز کی شراب ہے۔ حجاز وہ ایریا ہے جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ مکہ، مدینہ، طائف، تبوک، خیبر، یہ سارے مدین صالح، یہ سارا علاقہ جو ہے یہ حجاز کے ایریا میں کنسیڈر کیا جاتا۔ اجمی خم ہے تو کیا، میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے میری، یعنی جو میلڈی ہے میری وہ حجازی، چاہے میرے منہ سے ہندی الفاظ نکل رہے ہیں۔ یہ اجمی خم کیا ہے، حجازی میں کیا ہے، اقبال کی شراب کیا ہے؟ It is time to open the tavern of اقبال، اقبال کے مے خانے کو کھولنا کا وقت آ گیا ہے۔ اقبال اپنے مے خانے یعنی اپنی پوئٹری اور فلسفی کے ذریعے ڈیفرنٹ کانسیپٹس پیش کرتے ہیں، جیسے خودی کا فلسفہ ہے، جیسے فلسفہ عشق ہے، فلسفہ حریت ہے جس کو آزادی کہتے ہیں ہم، یقین کا فلسفہ ہے، بہت سے اور مضمون ہیں، جیسے فلسفہ شاہین، یہ بھی اقبال کے ہاں اصل میں ایک کانسیپٹ ہی ہے جس کو وہ ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں، نوا پیرا ہوا بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہین کا جگر پیدا۔ اقبال کا یہ کانسیپٹ آف شاہین بڑا کلوزلی ریلیٹڈ ہے اقبال کے کانسیپٹ آف خودی کے۔ اقبال کہتے ہیں خودی کی شوخی اور تندی میں کبر و ناز نہیں، یعنی خودی میں کسی قسم کا فالس پرائیڈ یا ایروگنس یا غرور نہیں ہوتا، جو ناز ہو بھی تو بے لذت نیاز نہیں، اگر تھوڑا بہت پرائیڈ ہے بھی تو وہ ایک لذت کی وجہ سے ہے، کوئی بڑا مقصد ہے
جس کی وجہ سے خود ہی اپنے میں پرائڈ فیل کرتی. نگاہ عشق دل زندہ کی تلاش میں، شکار مردہ سزاوار شہباز نہیں. جس طرح فالکن کو شہباز کو زندہ شکار چاہیے، اس طرح نگاہ عشق کو زندہ دل چاہیے. دل زندہ ڈیمانڈ کرتا ہے عشق. ایک اضطراب مسلسل غیاب ہو کے حضور، میں خود کہوں تو میری داستان دراز نہیں. اقبال نے اپنی داستان میں یعنی اپنی شاعری میں کس طرح سے شاہین کے ستارے یا جس کو میٹافور کہتے ہیں اس کا استعمال کیا. شاہین نے اقبال کو کیوں اس قدر متاثر کیا کہ اس ستارے کا استعمال انہوں نے مسلسل اور جا بجا کیا ہے. شاہین کی وہ کیا خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے وہ اس پرندے کو اپنے کانسیپٹ آف مرد مومن کے قریب سمجھتے ہیں. ان خصوصیات کو کس طرح کلٹیویٹ اور نرچر کیا جا سکتا ہے؟ کیا سبق ہے جو ہمیں شاہین سے ملتا ہے؟ کانسیپٹ آف خودی کا اور کانسیپٹ آف عشق کا اقبال کے شاہین سے کیا تعلق ہے؟ ان تمام باتوں اور ان سے اٹھنے والے سوالات کا جائزہ لیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اقبال اور اقبال کے کانسیپٹ آف شاہین کو بہتر طور پر سمجھ سکیں.